السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ابوظہبی بگ ٹکٹ ڈرا، عمان میں رہائش پذیر بھارتی شہری کی قسمت چمک اٹھی، 10 ملین درہم کی بڑی انعامی رقم جیت گیا۔ RTA عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں کوشاں، نئی سڑک کی تعمیر سفر کا دورانیہ 20 منٹ سے کم ہو کر 7 منٹ رہ گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 24 گھنٹے میں صرف 51 نئے کیسز رپورٹ، کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ UAE کے رہائشی اومیکرون وائرس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، حکومت نے ضروری ہدایات جاری کر دیں۔ شیخ حمدان کا بڑا فیصلہ، کرایوں کی ادائیگی میں 2 سال کی چھوٹ دے دی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں 24 گھنٹے میں صرف 51 نئے کیسز رپورٹ، کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے ہفتے کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کورونا کے صرف 51 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 69 رہی ہے، جبکہ ایک مرتبہ پھر کورونا سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں 1,85,406 PCR ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مملکت میں اب تک کیے جانے والے کورونا PCR ٹیسٹ کی تعداد 101.8 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 4 دسمبر 2021 تک مملکت میں رپورٹ ہونے والے کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 7,42,278 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ صحت یاب افراد کی تعداد 7,37,255 ہے۔ کورونا سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 2,148 ہے، جبکہ ایکٹیو کیسز 2,875 ہے۔ شیخ حمدان کا بڑا فیصلہ، کرایوں کی ادائیگی میں 2 سال کی چھوٹ دے دی۔ تفصیلات کے مطابق القوس کریٹو زون میں رہنے والے رہائشی جو اپنی عمارات کی دوبارہ تعمیر یا تزئین و آرائش کر رہے ہیں، انہیں کرایوں کی ادائیگی میں 2 سال تک کی چھوٹ دی جائے گی۔ دبئی کے ولی عہد اور چیئرمین ایگزیکٹو کونسل آف دبئی شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مختوم نے UAE کے وزیر اعظم، نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مختوم کے ویژن کے مطابق ہدایات جاری کی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد القوس کریٹو زون ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے 100 روزہ منصوبے کا حصہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت اس علاقے کو ایک کمپریہنسو انٹیگریٹڈ کریٹو زون میں تبدیل کرنا اور دنیا بھر کے ٹیلنٹ کو اس جانب راغب کرنا ہے۔ شیخ حمدان کی جانب سے القوس کریٹو زون کے لانچ کا مقصد کریٹو ٹیلنٹ کی خدمت کرنے میں ہب کا کردار ادا کرنا، سہولیات فراہم کرنا اور انہیں کام اور رہنے کے جدید مواقع فراہم کرنا ہے۔ یہ زون کریٹو بزنس میں سرمایہ کاری کو بڑھانے، سہولیات اور سروسز فراہم کرنے میں اہم ہوگا۔ UAE کے رہائشی اومیکرون وائرس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، حکومت نے ضروری ہدایات جاری کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون ویریئنٹ دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ UAE میں بدھ کو پہلے کیس کی تشخیص ہوئی تھی، جو کہ کورونا ویکسینیشن مکمل کروا لینے والی خاتون میں موجود تھا۔ چونکہ نیا ویریئنٹ کورونا ویکسینیشن مکمل کروا لینے والے افراد کو بھی متاثر کر رہا ہے، اس لیے منسٹری آف ہیلتھ اینڈ پریونشن نے بوسٹر شاٹ لگوانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ UAE نے حالیہ دنوں میں فائزر، بایوٹیک اور سپوٹنگ ویکسین کی بوسٹر شاٹ کی دستیابی کا اعلان کیا تھا۔ RTA عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں کوشاں، نئی سڑک کی تعمیر سفر کا دورانیہ 20 منٹ سے کم ہو کر 7 منٹ رہ گیا۔
تفصیلات کے مطابق دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے شیخ راشد بن سعید روڈز کے بحالی کوریڈور کے 50% تعمیراتی کام کے مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ آر ٹی اے نے پریس ریلیز میں کہا ہے کہ یہ منصوبہ راس الخور روڈ کو 8 کلومیٹر دبئی العین روڈ انٹرسیکشن شیخ محمد بن زید روڈ کی جانب بڑھائے گا۔ آر ٹی اے میں ڈائریکٹر جنرل اور بورڈ آف ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے چیئرمین مطار محمد الطاہر کا کہنا ہے کہ بحالی کے کام سے پلوں کی تعمیر سے 2 کلومیٹر اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مین کوریڈور پر سفر کا وقت 20 منٹ سے کم ہو کر 7 منٹ تک آ جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ شیخ راشد بن سعید روڈز بحالی کوریڈور آر ٹی اے کی جانب سے سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ مستقبل میں اس میں شیخ راشد بن سعید کراسنگ کی کنسٹرکشن، ایک پل جو کہ دبئی کریک کو الجداف سے بر دبئی کو دبئی کریک ہاربر پروجیکٹ اور دبئی فیسٹیول سٹی سے ملاتا ہے۔ اس کے علاوہ منصوبہ راس الخور روڈ کو 3 سے 4 لین میں دونوں جانب بڑھائے گا اور اس کے علاوہ 2 لین سروس روڈ ٹریفک سیفٹی اور فلو کو بحال رکھنے کے لیے تعمیر کی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ راس الخور پر فی گھنٹہ 10,000 گاڑیاں گزرنے کی گنجائش بن جائے گی۔ یہ منصوبہ لاگونز، دبئی کریک ہاربر، میدان ہاریزونز، راس الخور الوصل اور ناد الحمر کمپلیکس کے 6.5 لاکھ رہائشیوں کو سہولیات فراہم کرے گا۔ ابوظہبی بگ ٹکٹ ڈرا، عمان میں رہائش پذیر بھارتی شہری کی قسمت چمک اٹھی، 10 ملین درہم کی بڑی انعامی رقم جیت گیا۔ تفصیلات کے مطابق عمان میں رہائش پذیر بھارتی شہری رنجیت وینگو پالن اینتھین رواں سال بگ ٹکٹ ابوظہبی میں لکھ پتی بننے والے آخری خوش نصیب ہیں۔ چونکہ 10 ملین درہم کے حقدار ٹھہرے ہیں، انہوں نے ٹکٹ نمبر 052706 سے صرف دوسری مرتبہ میں جیک پاٹ اپنے نام کر لیا ہے۔ بھارتی ریاست کیرالہ کی کولام ڈسٹرکٹ کے 42 سالہ خوش نصیب کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 12 سال سے عمان میں رہائش پذیر ہیں اور انہوں نے پہلی مرتبہ بگ ٹکٹ 2 سال پہلے خریدا تھا۔ انہیں اس کی تاریخ یاد نہیں ہے۔ انہوں نے وہ ٹکٹ بس بگ ٹکٹ میں اپنا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے خریدا تھا۔ اس ٹکٹ کی خریداری میں ان کے دوستوں نے بھی ان کی مدد کی تھی، لیکن اس مرتبہ وہ خوش نصیب نہیں تھے اور اس لیے انہوں نے اس میں شرکت کرنا چھوڑ دی، جو کہ گزشتہ ماہ تک جاری رہا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ایک اور مرتبہ کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا 2021 ان کے لیے خوش نصیب ہے کہ نہیں۔ انہیں خوشی ہے کہ وہ کامیاب ہوئے اور یہ ان کے لیے ناقابل یقین ہے۔ وہ اس انعامی رقم کو اپنے 5 سے 6 دوستوں میں تقسیم کریں گے جنہوں نے ٹکٹ خریدنے میں ان کے ساتھ حصہ ڈالا تھا۔ ان کے تمام دوست خوشی سے نہال ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی جیت کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے تو ڈرا کی لائیو براڈ کاسٹنگ بھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر ان کے دوستوں نے انہیں فون پر ان کی جیت کی اطلاع دی۔ رنجیت ایک خوشحال شادی شدہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کی ایک 5 سال کی بیٹی بھی ہے۔ انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ وہ اپنی جیتی ہوئی رقم کو کہاں خرچ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔